اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سورہ سجدہ کی 24ویں آیت سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے، اور اسی آیت کو بنیاد بنا کر یہ اشرا آپ کے سامنے اپنی معروضات میں پیش کر رہا ہوں کہ امامت کی پہلی خصوصیت خداوند تبارک و تعالی امام بناتا ہے، وجعلنا ہم نے امام بنایا. اور پھر امامت کی دوسری خصوصیت یہدون بامرنا ہمارے امر کے ذریعے یہ ہدایت کرتے ہیں. کسی اور کے لیے ضرورت ہو کسی کتاب کی، کسی فتوے کی، کسی مجتہد مفتی فقی کی، لیکن جن کو ہم امام بناتے ہیں ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہدایت کے سلسلے میں یہدون بامرنا وہ صرف اور صرف ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں. لما صبروا یہ مقام صبر پر ہوتے ہیں، اور تمام کی تمام صبر کی مثالیں قرآن مجید سے، قرآن شریف سے آپ کے سامنے کسی حد تک میں نے پیش کی. جو انبیاء نے، اولیاء نے، اوصیاء نے، اور اسی طرح سے نبی کریم نے جو صبر کیا جس طرح سے ہدایت کرتے وقت، وہ مثال کسی حد تک آپ کے سامنے پیش کی گئی. اور یہدون بامرنا ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں یا ائمہ، اس پر بھی مختصراً ایک گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اور پھر اس کے بعد وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ یہ ہماری آیتوں پر، تمام کی تمام آیتوں پر ایقان رکھتے ہیں، یقین کے مرحلے پر ہوتے ہیں. ان کے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی شک، شبہ، اندیشہ، دو دلی، گھبراہٹ، اضطراب نہیں ہوتا. موضوع جیسا کہ آپ کے سامنے بنیاد اور نتائج کربلا، بنیاد پر کسی حد تک گفتگو ہوئی کہ امر الہی ہے بنیاد کربلا، وعدہ الہی ہے بنیاد کربلا. اور میں نے یہ عرض کیا، یہ بات آپ کے ذہنوں میں ہوگی یقیناً، کہ دو چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں، دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. آپ کہیں گے مولانا کوفے والوں کی دعوت سبب بنی امام آئے، امام گئے اور گفتگو ہے یہ، لیکن کیا واقعاً یہی سبب تھا؟ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. قرآن کے جس طرح 70 یا 60 بطون ہیں، ایک آیت کے بعد ایک معنی ہے اس آیت میں، دوسری تہ، پھر تیسری تہ، پھر چوتھی تہ، تمام کی تمام یہ تہیں قرآن مجید کی ہیں، تفسیر کی بحث ہے، تعویل کی بحث ہے. اسی طرح کیونکہ امام معصوم قرآن ناطق ہوتا ہے، لہٰذا امام کے ہر عمل کی اور امام کے ہر فعل کی کچھ نہ کچھ تہیں ہوتی ہیں، اس کی کچھ لیئرز ہوتی ہیں، سطح ہوتی ہے. ہر سطح پہ اگر آپ دیکھیں وہ بات حقیقت رکھتی ہے، لیکن بات وہیں پر ختم نہیں ہوتی، اس سے گہری ایک اور طے ہوتی ہے. میں مثال دوں آپ کو اس کی. قرآن مجید میں فرما رہا ہے خدا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم ہے کس کی؟ والتین، انجیر کی. اور قسم ہے کس کی؟ زیتون کی. تو تفسیر کے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے جا کر ڈکشنری میں دیکھا عرب زیتون کہتا کس کو ہے، آپ کو پتہ لگ گیا فلاں پھل یا سبزی جو درخت پر لگتا ہے، اس میں سے کیا کیا نکلتا ہے، کہاں ہوتا ہے، تیل کیا فائدہ ہے، خشک کر کے کھانے کا کیا فائدہ ہے، ابال کے کھانے کا کیا فائدہ ہے، پاؤڈر، 10,000 قسمیں حکیم بتاتا ہے. یہ ہے تفسیر. آپ رک گئے اسی لفظ زیتون پر، کہاں اگے گا، کیسے اگے گا، بہتری کیا آئے گی، تیل کیسے نکالا جائے، کن امراض کے لیے اچھا ہوتا ہے. یعنی آپ لفظ زیتون سے آگے نہیں بڑھ رہے جو ڈکشنری میں عرب نے استعمال کیا. پھر آپ نے دوسرا لفظ دیکھا والتین والزیتون. انجیر پہ آپ نے دیکھا انجیر کیا ہے، خشک ہے، درخت کہاں لگتا ہے، پتے کی کیا خصوصیت ہیں. آپ انجیر کے گرد گھوم رہے ہیں. ایک دفعہ تعویل آ کر کہتی ہے والتین والزیتون، اس سے مراد امام حسن امام حسین ہے.
اب یہاں پر بات بالکل مختلف ہے. تو کیا خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو قسم کھائی انجیر و زیتون کی قرآن مجید میں، انجیر و زیتون کیا کوئی نجس پھل ہے، کوئی ریس چیز ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو بشریت کو نقصان پہنچاتی ہے؟ یہ پھل کھانے سے منع کیا ہے پروردگار نے؟ نہیں. یعنی اب تفسیر کی سطح پر رکھ کر اس آیت کو دیکھیں اپنی افادیت ہے، تعویل کی سطح پر رکھ کر دیکھیں اپنی افادیت ہے. یعنی جس طرح سے جملہ مختلف، جس طرح سے انجیر اور زیتون بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے بہت سارے فائدے رکھتے ہیں، ان کے جسم کے لیے جراثیم کو دور کرتے ہیں، بیماریوں کو دور کرتے ہیں، صحت مند بناتے ہیں، اسی طرح سے یہ دونوں شہزادے بشریت کی روح کے لیے، برزخ کے لیے، قبر کے لیے تو والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. یہ بھی تعویل کی ایک بحث ہے کہ سورج کی قسم کھائے پروردگار، چاند کی قسم کھائے. بھائی کیوں کھائے؟ کیونکہ خدا کی قدرت کا ایک نشانہ ہے، نشانی ہے، علامت ہے. لیکن روایت میں والشمس وضحاها، شمس سورج سے مراد رسول اللہ ہیں، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلے اس سے مراد جناب امیر ہے. اب کیا جھوٹ ہے، کیا غلط ہے؟ سورج خدا کی مخلوق نہیں ہے. سورج کی ذات میں، وجود میں، سورج کے خورشید کے، شمس سے، اس آفتاب کے، اس وجود کے اندر خدا کی نشانیاں نہیں ہیں. لیکن اسی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے عالم ظاہر کو جو خورشید روشن کرتا ہے، اسی مناسبت کو روشنی دینے والی رسول خدا کی ذات میں پروردگار عالم نے ملحوظ خاطر رکھا توجہ کے ساتھ. اور جس طرح سے یہ خورشید، یہ سورج آسمان پہ چمکنے والا پوری کائنات کو نہ صرف یہ کہ روشنی دیتا ہے بلکہ حرارت بھی دیتا ہے، نہ صرف یہ کہ حرارت دیتا ہے بلکہ آپ جتنے پھل سبزی کھاتے ہیں اگر سورج نہ ہو نہیں کھا سکتے. لہٰذا اسی طرح سے عالم حقیقت اور عالم معنی میں رسول خدا کی ذات ہر ایک کو حیات عطا کر رہی ہے. اور اگر رسول چلے جائیں تو پھر سورج کے جانے کے بعد کون سا وجود آتا ہے؟ چاند کا، کہ جس کی پوری روشنی سورج سے لی ہوئی ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی روشنی. والقمر اذا، چاند جب سورج کے پیچھے آئے. تو یہ تفسیر و تعویل کی بحث ہے. قرآن مجید کے اندر امام قرآن ناطق ہے. بھائی کربلا کیوں گئے امام حسین؟ کوفیوں نے دعوت دی تھی. کربلا کیوں گئے امام حسین؟ رسول کا حکم تھا. رسول کا حکم ہے، کوفیوں نے دعوت دی تھی. کوفیوں نے دعوت دی تھی سطح تفسیری پر. حکم رسول خدا اور حکم خدا تھا مرحلے تعویل پر. یہ تعویل تفسیر تو قرآن مجید میں ہے. آپ رسول امام کی ذات میں کیوں لے کر آ گئے؟ سرکار ایک ہے قرآن صامت کاغذ پہ لکھا ہوا، حسین ابن علی قرآن ناطق. تو ایک تفسیر ہے بہت آسان سی. علی اکبر کو سب سے پہلے میدان میں کیوں بھیجا؟ تاکہ ایک مثال قائم ہو کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی قربانی کو بھیجا بنی ہاشم سے. یہ تفسیری بحث ہے. تعویل کیا ہے؟ وجود علی اکبر کی حقیقت کیا ہے؟ وجود علی اکبر کا وسعت کتنی ہے؟ وجود علی اکبر کا رسول خدا سے تعلق کیا ہے؟ دیباچہ قربانی بنی ہاشم علی اکبر کیوں قرار پائے؟ یہ تمام کی تمام. اب یہ بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے، اشارہ کر لیا اور بات سمجھ میں آ گئی. اب مجھے آگے بڑھنے دیجیے. تو کربلا، اسی طرح سے کربلا کی جو تفسیر اور تعویل ہے ان کو آپ روایات کے ذریعے دیکھیں گے تو تب آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ یہ سلسلہ ہے کیا. امیر مومنین سے جب کہا گیا کہ آپ نے تلوار کیوں نہ اٹھائی رسول خدا کے بعد، تو مختلف جوابات دیے امیر مومنین نے. خط و کتابت ہوئی جب کہیں پہ، تو جب کہا گیا کہ تم وہی ہو جو بیٹھے رہے چپ کے خاموشی سے، کہا اگر میرے بھائی کی وصیت نہ ہوتی. تو اب یہ کیا جواب ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ میرے بھائی کی. ظاہر میں کیا ہے؟ تاریخ کو پڑھ لیجیے آپ جا کر، ظاہری وجوہات کیا تھی. تو بڑی پیچیدہ سی گفتگو ہے لیکن بڑی آسان گفتگو بھی ہے اگر آپ سمجھ لیں کہ امام امر الہی کا مالک ہوتا ہے. تو بہرحال یہدون بامرنا لما صبروا، امام خدا کے امر سے ہدایت کا کام لیتا ہے اور ہدایت کا کام کرتا ہے. کربلا کی بنیاد امر الہی، وعدہ طفلی، صبر کا حکم خدا کی طرف سے، رسول خدا کی طرف سے، اور پھر نتیج. کربلا کا نتیجہ کیا ہے؟ نتائج کا ایک حد تک اشارہ ہوا کہ نتیجہ کربلا کا کیا ہے. وہ یہ کہ اہل بیت کو پہچانو. کوئی یہ شخص سوال کر سکتا ہے کہ مولانا اتنے سے ایک جملے کے لیے بنی ہاشم اور ان کے انصار اور یاور کٹ گئے کربلا میں مظلومیت کے ساتھ، بیویوں کو اتنا تکلیف دہ سفر کرنا پڑا، صرف یہ کہ اہل بیت کو پہچانا ہے.
آپ سوال کو ادھر سے مت لائیے، سوال کو ادھر سے لائیے۔ کیا مطلب؟ مثال دیتا ہوں میں، پھر دوبارہ اس بات کی طرف آتا ہوں۔ وہ یہ، کیوں بیٹھے ہیں آپ یہاں پر؟ کربلا والوں کا ماتم کرنے۔ اچھا، کوئی کربلا میں کوئی ابھی 2-4 دن پہلے کوئی قتل ہوا ہے کیا؟ نہیں، یہ واقعہ 1400 سال پرانا ہے۔ عجیب نادان ہو تم لوگ، 1400 سال پرانا غم ابھی تک منا رہے ہو۔ کوئی کام کے ڈھنگ کا کام کرو، 1400 سال پرانا غم منا رہے ہو تم لوگ۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ سرکار سوال ادھر سے مت کیجئے، ادھر سے کیجئے کہ آخر وجہ کیا ہے جو 1400 سال بعد بھی یہ غم تازہ ہے۔ جو صدر اور وزیر اعظم اور چیف منسٹر اور جو عہدیدار ہیں کسی بھی ملک کے، جب وہ سڑک پہ نکلتے ہیں تو کیا کبکبا اور دبدبا ہوتا ہے، سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں، لیکن جب گاڑ کے آتے ہیں ان کی اولاد ان کو قبر میں تو فاتحہ پڑھنے والا پیسے کے ساتھ بھی مشکل سے ملتا ہے۔ آپ کو کس نے پیسے دے کر بلایا ہے؟ کس نے آپ کی منت سماجت کی ہے؟ ہر شخص تڑپ رہا ہوتا ہے تو 2 منٹ کے مصائب پڑھ دیں بس یہاں گھر پہ مولانا۔ اچھا مرثیہ خان، آپ 2 منٹ کا مرثیہ کیا ملے گا تمہیں؟ کچھ جو بیچارہ غریب مجلس کرواتا ہے وہ دوسرے دن پیسے والا ہو جاتا ہے، جو مجلس کرواتا ہے اس کے گھر میں موت نہیں ہوتی کیا؟ یہ مرحلہ ہے کل جو میں نے بات کی تھی، عشق کا، اتصال رسول اللہ سے، اتصال جناب سیدہ سے، اتصال پنجتن سے۔ یہ دل کی تڑپ کا معاملہ ہے، یہ محبت کا مسئلہ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ سوال کو ادھر سے کیجئے کہ وہ منسٹر، چیف منسٹر، عہدیدار اور دنیا میں کہیں بھی ہوں، بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے قائدین، عمائدین، زعماء، رہنما ادھر مرے اور کل قبر پہ کوئی پوچھتا نہیں ہے جا کر۔ یہ کیا وجہ ہے کہ سید الشہداء کی قبر کی جانب ہر شخص رواں دواں ہے، پیسے جوڑ جوڑ کے، غریب جا رہا ہے، امیر جا رہا ہے، مفلس جا رہا ہے، بیمار جا رہا ہے، صحت مند جا رہا ہے، اور نماز کے بعد اگر کبھی آپ بھول جائیں، لیٹ جائیں، اچھا ارے اٹھے کھڑے ہوئے، السلام علیکم ابا عبداللہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ امام حسین کی زیارت، نماز تو پڑھ لی، اب یہ بھائی یہ بڑا اہم کام ہے، ہم ہر نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں۔ کون آپ سے کہتا ہے؟ کون آپ کو دھکیلتا ہے؟ کس نے کہا کہ یہاں آئیں یا کسی اور مجلس میں جائیں؟ کس نے کہا کہ آپ کالا لباس زیب تن کریں؟ کس نے کہا کہ آپ نوحے سنیں؟ کس نے کہا ماتم کریں؟ کس نے کہا کہ آپ یہ کہیں کہ الحمدللہ آج جی بھر کے گریہ کیا؟ یہ کیا مطلب ہے؟ آج خدا کا شکر ہے آج جی بھر کے ہنسے۔ بشریت کی نفسیات خوشی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، غم کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی۔ یہ کیسا غم ہے؟ تو سوال کو ادھر سے کیجئے کہ 1400 برس کے بعد بھی یہ غم تازہ کیوں ہے؟ تو سوال ادھر سے کیجئے۔ لہٰذا ایک درود بھیجے محمد علی محمد کو۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ کربلا نام ہے محبت اہل بیت کو آپ تک پہنچانے کا۔ اچھا بس محبت اہل بیت کو ہم تک پہنچانے کا نہیں سرکار، کیونکہ محبت اہل بیت کے ذریعے آپ جائیں گے خدا تک۔ محبت اہل بیت ہی وہ چیز ہے۔ آپ نے اصل میں سمجھا نہیں کہ محبت اہل بیت کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نبی کی ایک بیٹی تھی، 2 نواسے اور بیٹے تھے، ایک داماد چچا زاد بھائی تھا، اس کی محبت، اور پھر سید سجاد، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ سمجھیں آ کر کے یہدونا بے امرنا، امر الہی تک آؤ گے، اگر ان تک آ گئے، امر الہی سے بڑھ کر وزنی کائنات میں کوئی شے نہیں ہے۔ اگر ان تک آ گئے تو یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، خدا کے تیوروں کو ان کے چہروں کے ذریعے سمجھو گے۔ اگر ان تک آ گئے تو ان کے دروازوں پر آؤ۔ سید الشہداء نے کیا کہا تھا؟ اے میرے بھائی اگر تم مدینے میں ہمارے گھر میں آ تو میں تجھے وہ نشانات دکھاؤں جہاں پر جبرائیل کے قدموں کے نشان ہیں۔ ہم جب محبت اہل بیت کے واضح ہونے کی بات کرتے ہیں تو کس کی بات کرتے ہیں؟ خدا نے پورے قرآن میں ایک مقام پر صرف ان گھروں کا ذکر کیا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ کچھ گھروں کے اندر خدا نے اپنی خاص اجازت دی ہے کہ خدا کی خاص اجازت سے وہ گھر ہمیشہ بلند ہوتے رہیں، اور خدا کی مخصوص اجازت سے ان گھروں میں ذکر خدا ہو۔ ان میں ایسے لوگ ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ کیوں؟ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو مسلسل خوف خدا میں مبتلا ہیں۔ دنیاوی کاروبار ان کو عبادت سے دور نہیں کرتا۔ یہ دنیاوی کاروبار کرتے ہیں لیکن عجیب کاروبار ہے ان کا، جب کوئی چیز خرید رہے ہوں، جب کوئی چیز بیچ رہے ہوں، تب بھی پروردگار عالم کی ذات سے ان کے دل متصل رہتے ہیں، اور اس مقام پر بھی یہ وجہ خدا ہیں۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں، ان کو سمجھانا ہے۔ اچھا یہ میری اگر دلیل آپ کو پسند نہیں آئی تو میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ آپ جناب زینب امام سجاد اور دختر امیر المومنین ہے جناب فاطمہ بنت امیر المومنین، ان کا خطبہ دیکھ لیجئے۔
اس میں سوائے محبت اہل بیت کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اب کربلا کا ایک نتیجوں میں سے ایک نتیجہ توحید امت ہے۔ یہ توحید امت کیا ہوتا ہے؟ دو لفظ ہیں آپ کے پاس، ایک ہے اتحاد امت، ایک ہے توحید امت۔ ایک ہے اتحاد مسلمین، ایک توحید مسلمین۔ قرآن میں خدا نے کیا کہا ہے؟ اتحاد مسلمین یا توحید مسلمین؟ اگر قرآن میں خدا فرما رہا ہے کہ توحید مسلمین، تو ہم کو آپ کو توحید مسلمین کی بات کرنی چاہیے۔ اگر قرآن میں خدا فرما رہا ہے اتحاد مسلمین، تو پھر اتحاد مسلمین کی بات کریں۔ دونوں میں فرق کیا ہے بھائی؟ کلمہ طیبہ جو ہے نا وہ کلمہ توحید ہے، کلمہ اتحاد نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی فرما رہا ہے ان سورہ انبیاء ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون۔ یہ جو امت ہے نا، یہ ایک امت ہے اور میں تم سب کا ہوں، میری تم مل کر عبادت کرو۔ امت ایک ہے، اختلاف کی کہاں تک جگہ ہے؟ دیکھیے موضوع بڑا عجیب سا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ موضوع نہیں ہے۔ آپ مجلس میں جہاں سے بھی ہاتھ دے کے بیٹھے، آپ کے ہاتھ سمجھ میں مجلس آ جائے گی۔ یہ سڑک پہ کراچی کی چلتی ہوئی بس تو ہے نہیں، آپ نے جس اسٹاپ سے بھی ہاتھ دیا آپ سوار ہو گئے۔ تو توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے گا، میرے پاس آخر میں دہرانے کا وقت نہیں ہوگا، میں بڑا دستبستہ گزارش کر رہا ہوں۔ توحید امت یا وحدت امت؟ امت پوری ایک ہو جائے یا امت جہاں جس کے سین سمائے جاتی رہے، لیکن یہ اپنے مختلف متشتت اور متفرق راستوں کے باوجود ایک امت کہلائے۔ قرآن میں کہا ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم سب مل کر میری عبادت کرو۔ سورہ حجرات میں چلیے آپ، سورہ حجرات میں پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جنگ کرنے لگ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ اگر ان میں سے ایک شیطنت پہ اترا ہوا ہے، ہیں دونوں مومن، یہ نہیں کہ کچھ دے دلا کے آپ نہیں، جو شیطنت پہ اترا ہوا ہے، جو خدا کے راستے کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اس کے ساتھ قتال کرو۔ حتی تفیع الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ امر الہی پر آ جائے۔ یہدون بامرنا لما صبروا، یہ ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں جب مقام صبر پر ہوں۔ جب مومنین کے دو گروہ آپس میں قتال اور جنگ کرنے لگ جائیں، ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکال لیں، تو ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ اگر صلح نہ مانے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، صلح کی پیشکش کے باوجود بھی پہلا گروہ دوسرے گروہ پر چڑھائی کو جاری رکھے، طغیان اور سرکشی کو جاری رکھے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، جو شیطنت دکھا رہا ہے نا، اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے، اس کے ساتھ تم جنگ کر یہاں تک کہ خدا کے امر کی جانب لوٹ آئے۔ تو دار و مدار کیا ہے؟ امر الہی ہے۔ صلح کروانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی صحیح یہ بھی صحیح، بلکہ صلح کا مطلب یہ ہے کہ آؤ امر الہی کی طرف، حتی تفیع الی امر اللہ، آپ آئیے امر الہی کی طرف۔ دیکھو جب صلح کروا دی نا تم نے، اگر صلح کرواؤ ان کے اندر تو عدل کے ذریعے کرواؤ، وہ اقسطوا، بالکل عدل اور انصاف کے ذریعے کرواؤ۔ ان اللہ یحب المقسطین، خدا عدل و انصاف اور بالکل توازن اور تعادل اور بیلنس کے ساتھ چلنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور دیکھو انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، دیکھو مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواتے رہو۔ تو پہلی شرط ہو گئی ایمان کی، بنیادی شرط ہو گئی ایمان کی۔ اور اس سے پہلے جو میں نے سورہ انبیاء کی آیت پڑھی، وہاں پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری پوری ایک امت ہے۔ اگر ایک امت ہے تو اختلاف کہاں تک؟ اگر ایک امت ہے تو اس ایک امت کو ایک کیسے کیا جائے؟ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے لیکن تب بھی ہم ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف ہے ہی نہیں، لہٰذا ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ تو اسلام نے حکم دیا ہے توحید امت کا، اتحاد امت کی بات نہیں ہے۔ اب کربلا کا اہم ترین نتیجہ ہے توحید امت۔ کیا مطلب توحید امت؟ کس طرح سے توحید امت؟ اگر قرآن مجید میں آئیے اور توحید امت کی بات کیجیے، توحید امت کی بنیاد ہے کیا؟ رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توحید امت بنیادی مرحلہ کون سا ہے؟ رسول خدا کی ذات. اس سے پہلے کیا؟ خدا کی ذات. کون سا خدا؟ جو اللہ کے رسول نے بتایا. وہ خدا نہیں جو کسی دوسرے پیغمبر نے بتایا. اب آپ کو رسول خدا کی اتباع کرنی پڑے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب آپ نے یہ بات کر لی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب پوری امت وحدت کے مرحلے پر آ گئی. اتحاد نہیں، وحدت، توحید. سورہ توحید ہے قرآن. یعنی کیا مطلب؟ ایک خدا، ایک رسول، ایک امت. یہ امت بنے گی کس طرح سے؟ خوب توجہ کیجیے گا. اچھا، جب ایک امت کو بنایا جائے گا تو اس امت میں اختلافات بھی ہیں. کس طرح سے ان اختلافات کو، بہت غور سے سنیے یہ جملہ، کس طرح سے ان اختلافات کو اپنے مقام پر رکھ کر کوئی ایسا کام کیا جائے کہ یہ اختلاف قبر میں تکلیف نہ پہنچا سکے، برزخ میں تکلیف نہ پہنچائے، پل صراط بڑے آرام سے آپ عبور کر لیں. نماز پڑھنے کا طریقہ، یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ہر ایک کا نماز پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے. یہاں جو لوگ بیٹھے ان میں سے بعض کو نجس لباس کو پاک کرنے کا طریقہ مختلف ہوگا. کوئی کسی طرح سے پاک کرتا ہوگا، کوئی کسی طرح سے. ان میں سے تیمم کا طریقہ مختلف ہوگا. فرض کیجئے کہ فقہی مسائل ہزاروں سینکڑوں ہیں، آپ میں سے کوئی کسی کی تقلید کر رہا ہو، کوئی کسی کی تقلید کر رہا ہو، لیکن یہ اختلافات اس مرحلے تک نہ پہنچیں کہ قبر میں آپ کے لیے باعث زحمت بنے. یہ اختلافات اس مرحلے تک نہ پہنچے کہ پل صراط پہ زحمت بنے. یہ اختلافات اس طرح کے نہ ہوں کہ سکرات میں جب موت آ رہی ہو، جان نکل رہی ہو، تو تکلیف کا نہ بنے. تو یہ کیا کس طرح سے جائے کہ اختلافات کو دیکھتے ہوئے اتحاد کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے، بلکہ توحید کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ یہ امت کسی ایک مقام پر ایک ہو جائے، اور اس طرح سے ایک ہو کہ قبر، قیامت، برزخ، پل صراط، تطایر کتب، نصب میزان کے مرحلے پر امت کو کوئی تکلیف نہ ہو. بھائی آپ بیٹھے ہیں نا مختلف نمازیں پڑھنے والے. ہمارے پاس امام الحنابلہ جناب احمد ابن حنبل ہیں، ہمارے پاس امام الشوافع جناب احمد ابن ادریس ہیں، اور ہمارے پاس جناب امام الاحناف جناب ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، احمد ابن حنبل ہیں. یہ تمام مالکیہ، مالک ابن انس جو فرقہ مالکیہ ان کے امام ہیں. آپ میں سے بہت سے فقہ جعفری کو مانتے ہیں، بہت سے نہیں مانتے ہوں گے. یہ اختلاف ہے اپنی جگہ پر، اور یہ اختلاف ہے، رہے گا کب تک اللہ جانے. اور جو جیسے نماز عبادت کر رہا ہے، خدا بتائے گا قیامت میں کہ بھائی تمہاری یہ نماز صحیح تھی کہ نہیں تھی. ہر شخص خدا کو جواب دے. ہم یہاں پر لوگوں کے اعمال کا ٹھیکہ نہیں لے رہے ہیں، اور نہ ہم لوگوں کے اعمال کو اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں یا تصحیح کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس پر اعتراض کریں یا مورد شک و شبہ قرار دیں. ہماری گفتگو کچھ اور ہے. کربلا کا نتیجہ رسول خدا سے متصل کیجئے. رسول خدا آئے تھے رحمت للعالمین بن کر. اگر کربلا متصل ہے رسول خدا سے، تو کربلا بھی رحمت للعالمین کا ہی نور کا پرتو ہے. اب یہاں سے آپ اگر تیار ہو گئے بات کو سننے کے لیے، دو باتیں مسلسل یاد رکھیے گا پوری اس گفتگو میں. وہ یہ کہ اختلافات کے باوجود جب آپ اپنی قبر میں اتریں، اختلافات کے باوجود جب آپ پل صراط سے چلیں، اختلافات کے باوجود جب آپ کے لیے ترازو لگایا جائے، اختلافات کے باوجود جب آپ کے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے، اختلافات کے باوجود جب جنت جہنم کی تقسیم ہو، یہ اختلافات دنیا میں رہ جائیں، اور جب آپ اس مرحلے پہ جائیں موت کے، برزخ کے، قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ. قیامت صغریٰ یعنی برزخ یعنی قبر کی زندگی، قیامت کبریٰ یعنی جب سور پھونکا جائے گا اور پھر اس کے بعد پورا حساب کتاب ختم، دنیا فنا ہو جائے گی، سب کے سب قیامت میں جائیں گے اپنے حساب اور کتاب اور جرم اور سزا اور گناہ کی پاداش اور اجر لینے کے لیے. اس وقت کے مرحلے پر کربلا کام کیسے آئے گی؟ سوال یہ ہے کربلا کا دنیا میں نتیجہ. آپ نہیں مان رہے کربلا کو، کربلا کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہاں ہم کربلا والے ہیں، لیکن کربلا ہماری میراث نہیں ہے، کربلا ہماری ملکیت نہیں. کربلا ملکیت ہے جناب ختم مرتبت کی، کربلا ملکیت ہے جناب سیدہ کی. آپ جناب ختمی مرتبت کو مقابلے میں دیکھ کر کربلا کا احترام کیجئے، توہین کیجئے. آپ آزاد ہیں، کوئی کسی وقت جبر نہیں کر رہا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کا تسلسل ہے پنجتن کے ساتھ، کربلا کا تسلسل ہے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ کے ساتھ. تو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں، آپ نہیں دیکھتے. کوئی اس میں جھگڑے کی جھنجھٹ کی بات ہی نہیں ہے. ہم جو اپنا زاویہ نگاہ، جو اپنا پرسپیکٹو ہے، جو ہماری اپنی اپروچ ہے، ہم وہ بتا رہے ہیں، اور قرآن کے مطابق بتا رہے ہیں، اور احادیث کے مطابق. صحیح ستہ اٹھا کر دیکھ لیجئے. تمام محدثین اسلام، شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، محدثین اسلام کو دیکھ لیجئے. اگر کربلا صرف شیعوں کی ہوتی، اتنے سارے اہل سنت کے برجستہ، برگزیدہ، موقر، جید مورخین
واقع کربلا کو مقاتل کی صورت میں تحلیل نہ کرتے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے گھر میں مجلس نہیں ہوتی. بر صغیر کے تمام بزرگ علماء ذکر حسین کرتے تھے اور سنتے تھے فرقے کی قید سے بالا تر ہو کر. اس کا مطلب ہی کہ کربلا کو آپ نے آج بانٹا ہے فرقوں میں، ورنہ کربلا کچھ سال پہلے تک، کچھ دہائیوں پہلے تک، کچھ صدیوں پہلے تک کربلا فرقوں میں تقسیم نہیں تھی. کربلا کو مانیے اس طرح سے کہ جس طرح سے کربلا کے مالکوں نے کربلا کا تعارف کروایا. درود پڑھیں محمد آل محمد. لہذا کربلا کا نتیجہ، اگر کربلا کا نتیجہ برزخ میں کوئی کام نہ دے، پل صراط پر کسی کام کا نہ ہو، میزان ترازو جب لگایا جائے کوئی کام نہ آئے، تو پھر دنیا کی دسیوں کہانیوں کی طرح یہ بھی ایک کہانی. لیکن اگر کربلا دنیا میں بھی آپ کے کام آئے، ادھر سانس چوری ٹوٹی قبر میں کام آئے، برزخ میں کام آئے، پل صراط پہ کام آئے، تطایر کتب، نصب میزان ترازو، جنت جہنم کی تقسیم کے وقت کام آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قصہ، یہ واقعہ، یہ حادثہ دنیا کے کسی حادثے کے برابر نہیں ہو سکتا. تو یہاں سے یہ طے ہو جائے تو بات واضح ہو جائے گی بالکل. لہذا توحید امت پروردگار فرما رہا انا ربکم فاعبدون ان هذه امتکم امتا واحدہ، یہ تمہاری ایک امت ہے، اس کو تقسیم مت کیجئے. امت کو اس طرح سے تقسیم مت کیجئے کہ یہ قبر و قیامت میں اپنا راستہ ڈھونڈتی رہے. راستہ کس طرح سے معین کیا؟ اگر یہاں تک کی تمہید واضح ہو گئی تو اب وہ جو خطبوں سے میں مسلسل آپ کے سامنے بات کو پیش کر رہا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ جو خطبے دے رہے ہیں اس میں سوائے تعارف اہل بیت کے اور کچھ نہیں ہے. اور تعارف سے ایک مرحلہ بڑھ کر جب امام سجاد تعارف فرما رہے ہیں تو اس طرح سے کہ ہمارے دادا امیر المومنین اور ہمارے نانا رسول خدا سب سے بہتر تھے. یعنی بعض مقامات پر امت کے ساتھ موازنہ کیا اور کہا ہمارے نانا اور دادا سب سے بہتر تھے، اور بعض وہ مقامات کے جہاں امت لائق ہی نہ تھی کہ موازنہ ہو سکے وہاں پر موازنہ نہیں کیا ہے. یعنی کیا مطلب؟ کوئی تکلف نہیں ہے. نہیں امام سجاد فرمائے نعوذ باللہ باہر ہم بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ وہ بڑے ہم سے عالم فاضل ہیں، نہیں ہم سب سے بہتر ہیں. تواضع کہاں گئی؟ یہ امر الہی کے اظہار کا مرحلہ ہے، یہاں تواضع نہیں چلے گی. پروردگار تو نے شیطان کو نکالا، اتنے 6000 برس سے ہمارے ساتھ عبادت کر رہا تھا، پروردگار دوستی ہے جناب ابلیس، بہرحال ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، کوئی تواضع تو ہونی چاہیے. نہیں، اب یہاں تواضع نہیں ہے. آدم کو سجدہ کرنے کا مرحلہ امر الہی ہے، یہاں تواضع نہیں چلے گی. پروردگار شرم آتی ہے، تجھے سجدہ کیا آدم کو کیسے کریں؟ تو جتنے کہے گا تجھے سجدے کر لیں گے. امر الہی ہے، کرو سجدہ آدم کے پتلے کے آگے. پروردگار مکے میں جب فتح مکہ ہوگا تو پتلوں کو گروائے گا، علی کو رسول کے دوش پر چڑھوا کر سوار کروا کے، تو یہ بھی تو نے پتلا بنایا. اچھا خود جو تو پتلا بنا رہا ہے اس پہ سجدہ کریں، اور جو مکے کے قریش اپنے پتلے بنا کر سجدے کریں تو نبی کریم ان کو توڑوا دیں. جواب آئے گا فرق امر الہی کا ہے. یہ امر الہی کو آشکار کرنا ہے، کربلا نام ہے. اس گفتگو کا جو ایک پہلو ہے وہ بڑا پیچیدہ سا ہے، بہت ثقیل اور دقیق ہے. اس وجہ سے نہیں کہ مجھے پتہ ہے، اس وجہ سے کہ روایتوں میں دقیق اور ثقیل ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات کہ ہم کچھ کہہ سکیں سید الشہداء کے خون اطہر و اقدس کے بارے میں. تو روایتوں میں جو بات بیان کی گئی بڑی گہری، ثقیل اور دقیق ہے، لیکن بہرحال اس کو کسی حد تک آسان کر کے لہٰذا اب آپ نے سمجھ لیا کربلا کا نتیجہ، یعنی متوجہ ہو جاؤ اہل بیت کی طرف. کس طرح سے متوجہ ہوں اہل بیت کی طرف؟ اہل بیت کو کیا مان کے متوجہ ہوں؟ کیا مانے متوجہ ہوں؟ رسول امام حسین کبھی نماز صبح قضا نہیں ہوئی، حقیقت ہے. یہ مان کر متوجہ ہوں امام؟ نہیں، یہ تمہارے مولویوں وغیرہ کی یہ تو اوقات ہے، نماز قضا نہیں کی کبھی، ان کی تعریف کیا کرو. امام حسین کا کیا تعارف نامہ ہے؟ ان کے صدقے میں نماز قبول ہوتی ہے. یہ مت کہیے کہ یہ بڑی اچھی عبادتیں کرتے. ہاں ہمارے ائمہ سب سے اچھی عبادتیں کرتے تھے، عبادتوں کا ڈھنگ انہوں نے سکھایا، لیکن تعریف کے مرحلے پر آ کر ائمہ کی تعریف اس طرح سے کیجئے کہ جس طرح سے ائمہ کی تعریف ان کے جد اور نانا اور دادا رسول اللہ اور امیر المومنین نے فرمائی، جس طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمائی.
میں یہاں پر ابھی میرے ذہن میں صاحب ابن عباد کا ایک شعر ہے، کئی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں، لیکن بڑا خوبصورت اور بہت مختصر شعر ہے۔ صاحب ابن عباد نے مولا کائنات کی فضیلت بیان کرتے کہا کہ مجھ سے لوگوں نے کہا قالوا علی علی قلت لا، لوگوں نے مجھ سے آ کر صاحب ابن عباد، اب صاحب ابن عباد کیا ہیں، یہ خود 10 گھنٹے کی تقریر چاہیے کہ صاحب ابن عباد ہے کیا چیز۔ وزیر ہیں، محب اہل بیت ہیں، اور عالم فاضل شخص ہیں، نہایتی پختہ، نہایتی وزنی، نہایتی سنگین، متین، موقر، جید، عجیب شخصیت ہے صاحب ابن عباد۔ کہا قالوا علی علی قلت لا، لوگوں نے کہا کہ علی بہت بڑے ہیں، میں نے کہا نہیں، علی بڑے نہیں ہیں، ان العلا بعلی اعلی، بلندی جب علی کے پاس آتی ہے بڑی ہوتی ہے۔ یہ سنا، اب آپ تھوڑا سا یہ بھی سن لیجیے تاکہ، کیونکہ اگلی جو گفتگو آ رہی ہے بڑی تھکا دینے والی ہے، تو تھوڑا سا آپ لوگوں کے ذہن کو میں تھکاوٹ سے نجات دے رہا ہوں۔ ایک شاعر ہے عرب کا متنبی، بڑا زبان دراز اور بڑا بے باک اور بڑا بے دھڑک شاعر ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ دوسرا شاعر عرب کا ابو العلاء معری، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، نابینا تھا، جا رہا تھا، ٹھوکر لگی کسی کے پاؤں پر، اس نے کہا من ھذا الاعمى، یہ کون ہے اندھا جس نے میرے پیر پہ ٹھوکر ماری؟ ابو العلاء معری تھے، نابینا تھے، کہا الاعمى هو الذي لا يعلم 70 لغة للكلب، اندھا وہ ہے جس کو صرف ایک لفظ، جو ایک حیوان ہے عرب میں سگ، جس کو آپ کلب کہتے ہیں یعنی کتا، اس کے 70 معنی جس کو نہیں پتا ہوں، اندھا وہ ہے۔ یعنی ابو العلاء معری کہہ رہا ہے مجھے 70 الفاظ پتہ ہیں کہ ایک لفظ کے 70 الفاظ میں لاتا ہوں۔ ابو العلاء معری آیا سید رضی سے ملنے۔ سید رضی کون؟ صاحب نہج البلاغہ، بمانے اس کے کہ کمپائل کیا ہے، نہ کہ خود لکھی ہے۔ اب ایسا موزور شاعر، ایسا بے دھڑک بے باک شاعر جس کو ایک لفظ کے 70 الفاظ پتہ ہوں، تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ اچھا سید رضی کون؟ مولوی بیچارے، فقہ اصول، قال الباقر قال الصادق۔ تو اب تو شاگردوں کے دل دہل جانے چاہیے کہ یہ کچھ مطلب کچھ ہے بھی ان کے پلے یا نہیں ہے جو ابو العلاء معری کے ساتھ گفتگو آیا، گفتگو کی بیٹھا سید رضی، وما ادراک ما سید رضی، معمولی آدمی نہیں ہے۔ مدارس سے، مسلمانوں کے مدرسوں میں عربی کی کتب میں سید رضی کی کتابیں نصاب میں شامل تھیں، بالکل قطعاً سید رضی بالکل بھی معمولی انسان نہیں ہے کہ آپ کہیں ہاں مطلب سید رضی۔ گفتگو کی، اس کے بعد ایک ربائی کہی سید رضی کے لیے، کس نے؟ ابو العلاء معری نے، کہ جس نے کہا اندھا ہوا جس کو 70 الفاظ کتے کے معنی میں نہیں پتا، یعنی میں اتنا بڑا عالم فاضل ہوں، مجھے ایک لفظ جو کلب ہے، سگ، اس کے 70 الفاظ پتہ ہیں مجھے کہ کتے کے کیا کیا نام ہیں۔ اس نے کیا کہا تھا؟ کون ہے یہ نابینا جس نے مجھے ٹھوکر ماری؟ ابو العلاء معری چوکا نہیں، کہا الذی، جو نہیں جانتا وہ ہے اندھا کہ جو مجھے 70 معنی پتہ ہیں۔ بہرحال بات سمجھ گیا۔ جب اس نے ملاقات کی سید رضی سے تو ایک ربائی کہی، کہا کہ لو جئتہ لرأیت الناس فی رجل والارض فی ساعۃ والدہر فی داری، اگر تم سید رضی سے ملنے آؤ نا تو تم دیکھو گے کہ دنیا کے تمام باکمال افراد ایک سید رضی کی ذات میں آ کر فنا ہو چکے ہیں۔ والارض فی ساعۃ، اور والارض فی ساعۃ والدہر فی ساعۃ، زمانہ پورا کا پورا وہیں پر آ کر رک گیا ہے جب میں سید رضی کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہا تھا۔ وقت کی سوئیاں چلنے سے انکار کر دیا انہوں نے جب میں سید رضی کے پاس تھا، زمانہ وہاں پر آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ والارض فی داری، اور پوری کی پوری دنیا سید رضی کے اس حجرے میں سمٹ کر آ گئی جہاں سید رضی بیٹھے۔ آپ سمجھے؟ سید رضی کون؟ کہ جو امیر المومنین کے قدموں کی خاک۔ تو آپ جب ائمہ کے فضائل بیان کیا کیجیے نا، تو پہلے ائمہ کے جو اصحاب ہیں، اصحاب کو چھوڑیے، جو شاگردوں کے شاگرد ہیں، ان کے فضائل دیکھیے کیا ہیں۔ تو ائمہ آپ کی عقل و ہوش سے کہیں ماوا ہیں۔ لہٰذا امام کی مدح کرتے وقت اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مدح کرتے وقت ذرا انسان اپنے حواس کو اپنے مقام پر رکھے، اور جو منہ میں آ رہا ہے قافیہ بندی کے لیے، تک بندی کے لیے، وہ لفظ کو وہاں پر ٹھوکنا نہیں چاہیے، مخمل میں ہیرے جواہرات جوڑنے چاہیے ان کی مدح کرتے وقت۔
تو یہ سید رضی. اچھا اب میں نے کیوں بتایا کہ آپ سید رضی کا مرتبہ سمجھیے کیا ہے. متنبی بڑا اسی طرح کا بڑا موزور شاعر ہے متنبی, اور بالکل معمولی شاعر نہیں. اس نے امیر المومنین کی مدح کہیں نہیں کہی. اس سے پوچھا گیا کہ تم نے سب کی مدح کی, مرثیہ کہا, یہ سب چیزیں کہیں, قصیدے کہے, علی کا کیوں نہیں کہا؟ علی فصیح و بلیغ, تم نہیں مانتے کسی دین کو, لیکن علی بن ابی طالب کی نہج البلاغہ دیکھو, تم پڑھو, تمہیں تو تعریف کرنی چاہیے تھی, تم لٹریچر کے ماہر ہو. کہا کہ ترکت المدح للوصیہ تعمدا, میں نے جان بوجھ کے علی کی مدح نہیں کی ہے. اذ کان نورا مستقیلا شاملا, میں علی کی کیا مدح کروں, ہر جگہ پر اس کا نور چھایا ہوا ہے. اور جب کوئی چیز ہر چیز کو اپنی جکڑ میں گرفت میں لے لینا تو صفات ضوء الشمس تذهب باطلا. تم یہ بتاؤ کہ جب سورج آسمان پہ چمکنے لگے تو سورج سے قصیدہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ تو یہ معصومین کی مدح کرنا آپ سیکھیے ان ہستیوں سے, سید ہمیری سے سیکھیے, پھر ہمارے اردو میں آئیے جناب میر انیس سے سیکھیے. تو بڑا مشکل کام ہے. بہرحال مد یہ نہیں ہے کہ جو بھی واقعہ ہوا آپ نے 4-5-10 وہاں پر جڑ دیے جا کر اور لگا دیا, مد ہو گئی. مد کرنے کے لیے جو ہستی پل صراط پر آپ کے ڈگمگاتے ہوئے قدموں کو سہارا دے دے تو اس کے مدح لکھتے وقت آپ اپنے قدموں کو ڈگمگانے سے بچایا کیجیے. جب یہاں تک بات ہو گئی نتیجہ کربلا کا, محبت اہل بیت, منزلت اہل بیت, فضیلت اہل بیت بتانا, اور یہ مجمع میرا سمجھ چکا ہے. بہرحال واضح ہے, کسی کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ مولانا نے یہ کیسے جوڑ دیا, کس طرح سے بات کو. میں نے بتا دیا کہ مدحت اہل بیت, مقام اور عظمت اہل بیت. ارے میں کیا بتاؤں آپ کے سامنے, آپ ارباب اذاں ہیں. جب رسول خدا سے پروردگار فرما رہا ہے حبیب اگر وہ حکم نہیں پہنچایا پوری کی پوری رسالت اکارت, تو آپ یہ تو مانیے کہ جس بات کو نہ پہنچانے میں رسول خدا کی رسالت اکارت ہو جائے تو حسین بھی تو اسی مقصد کے لیے آئیں گے نا کربلا میں. اب سمجھ میں آ گیا؟ کربلا کی چلچلاتی ہوئی دھوپ کو 18 ذی الحجہ کی چلچلاتی ہوئی دھوپ کے ساتھ جوڑیے. یہ کربلا کی ظہر اسی ظہر سے جوڑنے کے لیے آئی ہے. ایک دفعہ امام سجاد علیہ السلام شکریہ بیٹا, سلامت رہو. دربار یزید میں یہ واقعہ لگتا یہ ہے کہ پہلی سفر تھی, بدھ کا دن تھا جب یہ قافلہ پہنچا ہے, اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو خطبہ دیا ہے امام سجاد نے یہ جمعرات اور جمعہ یعنی 3 سفر کا واقعہ ہے. میرے پاس دلیل نہیں ہے کوئی روایت, لیکن کیونکہ یہ لگتا ہے کہ جمعے کی نماز تھی, لگتا یہ ہے, اور پھر وہاں پر یہ سارا سلسلہ. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ظہر کی نماز, اور بعض مورخین سکت ہیں, لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ یہ واقعہ 3 سفر کا مجھے لگتا ہے. اس بات کو اگر آپ جوڑیں مفاتیح الجنان میں جا کر دیکھیے گا 3 سفر کو شیخ عباس قمی نے ایک عمل لکھا ہے وہاں پر. مفاتیح کھولیے گا, جن لوگوں نے عمل کیا ہے 3 سفر کو 2 رکعت نماز اور اس کے بعد درود اور وہ اذکار سارے 3 سفر میں عمل کو جا کر ضرور دیکھیے گا. آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کربلا ہے کس بنیاد کا نام. امام سجاد مسجد جامع اموی دمشق میں, مسجد کھچا کھچ بھری ہے, امیر المومنین تشریف فرمائے, بادشاہ وقت سب. خطیب جب گیا ممبر پہ چڑھا تو اس نے روایت کے الفاظ ہیں وَنَالَ مِنْ عَلِيٍّ, امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی, وَمِنَ الْحُسَيْن, اور مولا حسین کی شان میں جسارت کی. پوتا بھی بیٹھا ہے, بیٹا بھی ہے. خوب توجہ کی آپ نے. اب بھی کیا بتاؤں نتیجہ کربلا کا آپ کو. بنیاد کربلا کی یزید کی طرف سے کچھ اور ہے, حسین کی طرف سے کچھ اور ہے. نَالَ مِنْ عَلِيٍّ وَمِنَ الْحُسَيْن,
مولا علی اور جناب سید الشہداء کی شان میں گستاخی کی۔ امام سجاد نے کہا کہ اے شخص اشتریت سخط المخلوق برزل سخط الخالق برزل المخلوق، اے خطیب تو نے کیا کیا؟ مخلوق کی مرضی کو خریدنے کے لیے خدا کی مرضی کو بیچ دیا۔ اور پھر یزید کی طرف امام سجاد نے رخ کر کے کہا اذن لی حتی ارقی هذه الاعواد، اجازت دے مجھے کہ میں ان لکڑیوں پر چڑھوں اور کچھ گفتگو کروں جس میں ان کو ثواب ملے اور ان کی گمراہی دور ہو۔ ان لکڑیوں پر چڑھوں، کیونکہ جو کام ہوا ہے اس منبر سے یہ بے جان حقی لکڑیاں ہیں۔ منع کیا گیا۔ یزید کا بیٹا بیٹھا تھا موجود، اس نے کہا کہ یہ شخص کیا کرے گا اس وقت؟ نمازی آپ کے ہیں سارے، حکومت آپ کی ہے، قید میں ہے، کہاں سے آیا ہے، تکلیف میں، یہ کیا کرے گا؟ یزید نے کہا نہیں، یہ جب نیچے اترے گا تو میرے خاندان کو بے عزت کر کے اترے گا۔ بہرحال یہ یزید کے الفاظ ہیں، امام سجاد کے نہیں ہیں، اور امام سجاد نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا جس سے یزید کا خاندان بے عزت ہو۔ اب آپ کے دل میں کجی ہے، اب آپ کو دھڑکا لگا ہوا ہے، کچھ ہے خاندان میں کہ جو امام سجاد بیان کریں گے تو آپ نہ چڑھنے دیجئے ممبر پر، لیکن یہ مت کہیے۔ امام سجاد نے تو کوئی بات ہی نہیں کی آپ کے خاندان کے بارے میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب سورج اپنی پوری آفتاب کے ساتھ آسمان پہ چمکے تو سب اندھیرا، چھوٹی موٹی روشنیوں کا جو دعویٰ کریں وہ سب کے سب ختم ہو جاتے۔ اب سورج بیچارہ نکل رہا ہے، لوگ ڈر کہ یہ ہماری مصیبت کے لیے نکل رہا ہے، سورج کو تو نکلنا ہے، یہ سورج کی روشنی ہے کہ جب سورج آسمان پہ چمکتا ہے تو کسی کے وجود کو باقی نہیں چھوڑتا۔ ایک دفعہ امام سجاد حمد و ثناء خدا کی، الحمدللہ لا اولیت لا اول لاولیتہ، حمد اس خدا کی جس سے پہلے کوئی نہیں ہے، ولا بعدیت بعدہ، اور اس کے بعد کسی کی بعدیت نہیں ہے، حمد و ثناء الہی کی عجیب انداز میں۔ پھر اس کے بعد جو جملہ کہا، بابا میرے کیوں آئے تھے، کوفیوں نے خط لکھے تھے، یہ کوفے میں خطبہ دیا امام سجاد نے کہا کہ خط تم نے لکھے تھے، لیکن دمشق میں یہ جملہ امام سجاد نے استعمال نہیں کیا کہ تم نے خط لکھے تھے۔ اب یہاں پر جو پورا خطبہ دیا ہے وہ اپنے خانوادہ رسالت اور خانوادہ بنو ہاشم آل عبد المطلب کے فضائل گنوائے ہیں۔ اب آپ اپنے دل پر رکھ کر ہاتھ بتائیے، قرآن پہ رکھ کے ہاتھ بتائیے، اگر میں کہوں کہ واقعہ کربلا اس لیے آیا ہے کہ صرف اور صرف محبت اہل بیت کو پہنچا سکے جس طرح سے خدا نے پہنچایا، واقعہ کربلا اس لیے ہوا کہ امیر المومنین کی ولایت اور محبت اور عظمت اور مودت کو پہنچائے، تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو امام سجاد کو کوئی جا کر نعوذ باللہ خاکم بند دہن سکھائے کہ یا ابن رسول اللہ آپ کے بابا نے کربلا کو منعقد کیا، آپ کے بابا کربلا کے اندر اپنے شہداء کے ساتھ شہید ہو گئے، کچھ تو فلسفہ بتائیے شہادت کا۔ 35 برس امام جیے کربلا کے بعد، کچھ تو واقع کربلا کا فلسفہ بتاتے، فلسفے کو سمیٹ کر رکھ دیا امام سجاد نے، بکا، ماتم، یادآوری مصائب سید الشہداء۔ اب امام سجاد کو اجازت دی، اچھا ٹھیک ہے چڑھ جاؤ۔ جب اصرار بڑھا اور دباؤ بڑھا نمازیوں کا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ڈر کیوں رہے ہو؟ تو اب یہاں پر سبکی ہو رہی تھی، یہاں پر ذلت ہو رہی تھی، ہزاروں نمازیوں کے ساتھ فوج آپ کی، لشکر آپ کا، خدم و حشم آپ کے، یہ شخص آپ کا قیدی، ایک قیدی سے اتنا طاقتور بادشاہ ڈر کیوں رہا ہے آخر؟ لوگوں کے ذہن میں سوال آیا کہ جب امیر المومنین کی بادشاہت خطرے میں پڑ گئی، جو بیٹھے تھے امیر المومنین، تو ان کو مجبوراً لوگوں نے کہا، امیر المومنین اسی جملے کو میں لا کر کے امام سجاد تشریف لائے ممبر پر، اور امام سجاد نے حمد و ثناء الہی کے بعد جو پہلا جملہ کہا، ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا سبعین، اے لوگوں 6 چیزیں ہم کو دی گئیں اور 7 چیزوں کے ذریعے ہم کو فضیلت دی گئی۔ یہ ہم کیا ہو رہا ہے؟ خدا کی بات کیجئے نا، آپ کو روزے کی بات کیجئے، نماز کی بات کیجئے۔ مولانا امام حسین نے قربانی فلاں چیز بچانے کے لیے دی، سر آنکھوں پر نہیں، مولانا امام حسین نے وہ قربانی فلاں چیز بچانے کو دی، بالکل صحیح، جتنی منہ اتنی باتیں۔ سرکار مجھے جتنی بھی چیزوں کو بچانے کے لیے امام حسین نے قربانی دی آپ کہہ رہے ہیں، تو مجھے کسی حدیث میں لا کر دکھا دیں، کسی صحیح کتاب میں ہو، کسی غلط کتاب میں ہو، کسی میں تو ہو کہ بھائی امام حسین فرمائے میں اس لیے جا رہا ہوں، میں اس کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، میں فلاں عبادت کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اگر تھا اور اگر ہونا تھا تو امام کہیں خطبہ دیتے، امام سجاد کہیں بات کرتے،
یہ جو امام سجاد فرما رہے ہیں ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، ہم کو امام سجاد بندے کو ہٹائیے آپ. خدا کے بندے کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کے لیے جو گردن کٹے اس میں اپنا ذکر کرے. آپ خدا کی حمد و ثنا کہیے، نماز روزے کا ذکر کیجئے، سوشل جسٹس کا ذکر کیجئے. لے آئیے امام حسین کو گاندھی جی اور قائد اعظم کے مرحلے پر چے گوارا اور فیدل کاسترو چون لائی اور ہوچمن کی سطح پر لے آئیے. نہیں، رہتی دنیا تک کے نادانوں کے لیے امام سجاد چراغ جلا کر گئے کہ جنگ ہماری ہے، تم صرف گریہ کر کے ہماری تعلیمات پر آ جاؤ. اوتینا ستن وفضلنا بسبع، 6 چیزیں ہم کو دی گئیں اور 7 چیزوں کے ذریعے ہم کو فضیلت دی گئی. کس پر فضیلت دی گئی؟ یزید پر. یہ تو شمار و کار میں ہی نہیں ہے. کس پر فضیلت دی گئی؟ اب یہ جملہ تو میں نہیں اس وقت بتا سکتا کس پر فضیلت دی گئی. جو خدا کی نظر میں صاحب فضل ہیں ان پر فضیلت دی گئی. آپ تو کسی گنتی میں نہیں آتے. متقین، صائمین، مستغفرین، حجاج، معتمرین، معتکفین، بڑی بڑی عبادت کرنے والوں پر فضیلت دی گئی ہے. ان کا مقابلہ خدا کے نیک بندوں سے ہے. اندھیرے سے کیا مقابلہ نور کا؟ نجاست سے کیا مقابلہ طہارت کا؟ طہارت کا مقابلہ اطہر اور طاہر سے ہے. طہارت کا مقابلہ نجاست سے نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی دور ہو گئی، سرکار ان سے دور ہیں. لہٰذا امام فرمانے شروع میں ہی اوتینا ستا وفضلنا بسبع. اوتینا ایھا الناس، ہمیں 6 چیزیں دی گئیں. اوتینا العلم والحلم والسماحة والشجاعة والفصاحة. عجیب جملہ، والمحبة فی قلوب المؤمنین. جو 6 چیزیں ہم کو دی گئی، لوگوں سنو، ہم کو علم دیا گیا، ہم کو حلم دیا گیا، ہم کو شجاعت دی گئی، ہم کو سخاوت دی گئی، ہم کو سماحت دی گئی، اور ہم کو، اب یہ جملہ سنیے گا، ہم کو دی گئی تو امام کو ملنی چاہیے؟ نہیں، یہ وہ چیزیں جو دی گئی ہے اہل بیت کو لیکن ہے آپ کے پاس. وہ اوتینا المحبت فی قلوب المؤمنین، ہم کو دی گئی محبت مومنین کے دلوں میں. اس جملے کی فقہ الحدیث ذرا سی سمجھ لیں. یہ دی کس کو ہے؟ پنجتن کو. تو پنجتن کے پاس ہونی چاہیے. امام فرما رہے نہیں، دی گئی ہے ہم کو لیکن یہ ہے تم لوگوں کے دلوں میں. اب آپ سمجھیں تعلق آپ کا اہل بیت سے ہے کیا؟ خدا نے آسمان سے ایک ہیرا نازل کیا، موتی اصلی، اربوں خربوں روپے کا. امام کہیں یہ ہم کو دیا گیا، یہ رکھو تم. اس سے بڑھ کر آپ کی کوئی عزت ہے دنیا اور آخرت میں؟ جو چیز اوتینا ستا، اوتینا العلم والحلم والشجاعة والفصاحة والسماحة والمحبة في قلوب المؤمنین. ہر ایک لفظ کے مختلف معنی. اوتینا العلم، علم ہم کو دیا گیا. تو پھر لوگوں کے پاس کیا ہے؟ تم نے خود سے حاصل کیا، ہم کو دیا گیا. والحلم، اور حلم، حلم کسے کہتے ہیں؟ گزری ہے بات میرے خیال سے. حلم یعنی برداشت، یعنی کوئی بھی ناگوار واقعہ ہے اس کے مقابلے میں آپ بہت اچھا ریئیکشن دکھائیں تو کہتے ہیں حلم. اصول کافی میں حدیث ہے نعم وزیر العلم الحلم. بہترین وزیر ہے علم کا حلم ہے. حلم وزیر ہے، علم بادشاہ ہے. یعنی جب تک حلم نہیں ہوگا اس وقت تک علم کام نہیں آ سکتا. نبی کریم سے ایک جملہ منسوب ہے، فرمایا پروردگار عالم سے، پروردگار کہ مجھے علم عطا کر فرما، پروردگار مجھے علم عطا فرما. وزینی بالحلم، پروردگار ارفعنی بالعلم وزینی بالحلم. پروردگار مجھے علم کے ذریعے بلندی دے اور میری ذات میں زینت عطا فرما حلم اور برداشت و تحمل کے ذریعے. خیر اس خطبے کی تشریح ایک الگ ہے، تو وہ پھر کبھی اوتینا العلم والحلم والشجاعة والفصاحة والسماحة والمحبة فی قلوب المؤمنین. 6 چیزیں ہم کو دی گئیں. فصاحت یعنی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت آسان الفاظ جو ادائیگی میں آئیں ان کے ذریعے کرتے ہیں. خوبصورت ترین کلمات ہمارے پاس ہوتے ہیں اور وہ خوبصورت سادے ترین الفاظ بڑے گہرے معانی کو لیے ہوئے ہوتے ہیں. السماحة یعنی ہم درگزر سے کام لیتے ہیں، اپنے آپ کو تغافل اور تجاہل میں ڈال دیتے ہیں
تغافل اور تجاہل کا مطلب یہ ہے کہ آپ غفلت کا شکار کر لیں، آپ جہل کا شکار کر لیں۔ کس طرح سے؟ جاہل الگ ہے، متجاہل الگ ہے، غافل الگ ہے، متغافل الگ ہے۔ امام فرما رہا ہے ہم سماحت ہمارے پاس ہے، یعنی کیا مطلب؟ دیکھتے سب کچھ ہیں، درگزر کرتے رہتے ہیں۔ والفصاحت والشجاعت، بہادری ہمارے پاس ہے، ہمیں بہادری دی گئی۔ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں امام سجاد؟ یہ کربلا کا واقعہ ہوا ہے، بابا کا سر نوکے نیزہ پر یہاں تک آیا ہے، یہ کربلا کے بارے میں کچھ بات کیوں نہیں کر رہے امام؟ ہم کیا مطلب؟ یعنی کربلا نام ہی ہے ہم اہل بیت کی بلندی کا، اہل بیت کی رفعت کا، علی بن ابی طالب کی خون کی عظمت کا، شیر سیدہ کی طہارت کو دکھانے کا نام ہے کربلا۔ والمحبت فی قلوب المومنین، ایک جملہ کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے۔ اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈالا گیا۔ کیا مطلب محبت کو ڈالا گیا؟ یعنی مطلب یہ کہ شب عاشور دیکھ لو، ہمارے بابا نے کیا کہا تھا؟ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر، اور اگر شرما رہا ہے نا کوئی مجھے چھوڑ کے جاتے ہوئے، تو میرے اہل ویال میں سے ہر ایک خاتون کو اپنے ساتھ لے جائے، تاکہ کل یہ بہانہ بنا سکو، ذلت جب رسوائی کا سامنا ہو اور تم سے کوئی کہے حسین کو کربلا میں اکیلا چھوڑا ہے، تو بہانہ یہ ہو کہ ہم حسین کے گھر کی خواتین کو بچا کر لائے ہیں۔ اسے کہتے ہیں سماحت اپنے معراج پر ہے، یعنی بھاگنے کی اجازت بھی دے رہے ہیں اور بہانہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری عزت بچی رہے۔ ہے کوئی ایسا سماحت والا؟ ہے کسی میں یہ سماحت؟ مجھے چھوڑ، تم نہیں ہوگے میں قتل ہو جاؤں گا، مر جاؤں میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، تم تو اپنی مرضی کے خلاف مت جانا، مت رکنا، جبرن مت رکنا۔ اسے کہتے ہیں محبت مومنین کے قلب میں۔ تو کیا مطلب کہ یہ باہر تھے، وہاں جو لشکر تھا وہ تو اپنا وقت ضائع کر رہے تھے اٹھک بیٹھک کر کے جو نمازیں پڑھ رہے تھے ان کے دل میں، اور وہاں جو مومن تھا اس نے جب حجت کو تمام ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنے بھائی کو بھی لے کر آیا، خود بھی آیا، غلام کو بھی لے کر آیا۔ 32 لوگ یزید کے لشکر کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جہاں تک انوار محبت سید الشہداء جائیں گے، جن لوگوں کے دلوں میں محبت ہوگی ان کے دل اس نور سے منعکس ہوں گے، روشن ہوں گے، اور وہ گمراہی کے رس کو چھوڑ کر آ جائیں گے۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین، یہ تو ہم کو دی گئی۔ اوتینا ستا وفضلنا بسبع، 7 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے ہم کو فضیلت دی گئی۔ کیا مطلب؟ بھائی اب توجہ کریں بچے، بھائی علم سید سجاد کے پاس بھی ہے، تم میں سے شاید کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہو، کوئی اکاؤنٹنگ پڑھ رہا ہو، کوئی فلسفہ، کوئی فقہ، تو ہمارے پاس بھی علم ہے، آپ کے پاس بھی علم ہے۔ دیکھو ویسے تو ہم بتا رہے ہیں کہ علم ہے ہمارے پاس، لیکن تم دعویٰ تو کر سکتے ہو، ہمارا مقابلہ کر سکتے ہو۔ اچھا آ جائے مقابلہ کر لو، مناظرہ کر لو، تو پتہ لگ جائے گا کہ ہمیں خدا کی طرف سے علم دیا گیا۔ علم تم کہتے ہو تم میں زیادہ ہے، ہمارے علم سے مقابلہ کر لو، بہادری کا ہم سے مقابلہ کر لو، سماحت کا، سخاوت کا، مومنین کے دلوں میں جو محبت ہے۔ تم کہتے ہو بھائی یزید تمہاری محبت بھی تمام کلمہ پڑھنے والوں کے دل میں دمشق ہے، تم مقابلہ کر لو، ابھی جب ہوگا نتیجہ تو سمجھ میں آ جائے گا، جب لوگ مسجد کو چھوڑ کے جائیں گے ہماری محبت میں اور تمہاری نفرت میں۔ تو یہ تم کہہ سکتے ہو کہ ہم میں بھی یہ چیزیں ہیں، آپ میں بھی، آپ میں ذرا بہتر ہیں۔ لیکن اب جو امام نے بتایا فضلنا بسبع، یعنی یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم کو فضیلت دی گئی۔ یعنی وہاں پر تو شاید تم مقابلے کا سوچو، یہاں پر خبردار سوچنا بھی نہیں۔ کن چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی؟ فرمایا فضلنا بسبع، ہم کو فضیلت دی گئی 7 چیزوں پر۔ کس کے ذریعے؟ من النبی المختار محمد مصطفیٰ ہم میں سے، ومن الصدیق علی مرتضیٰ جو پہلا شخص ہے جس نے رسول کی تصدیق کی وہ ہم میں سے، ومنا اسد اللہ و اسد رسول ہم میں سے اللہ اور اس کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے، ومنا سبط هذه الامہ اس امت کے 2 نواسے ہم میں سے، ومنا مہدی و هذه الامہ اس امت کا مہدی ہم میں سے۔ یعنی وہ 7 چیزیں ہیں، ان 6 چیزوں میں تو شاید شک آ جائے تم میں کہ تمہارے پاس ہیں، ان 7 چیزوں کے بارے میں تو سوچنا بھی مت۔ نبی تم میں سے ہے، اگر تم نے کہا نبی تم میں سے ہے تو محمد مصطفیٰ کو تو نہیں لا سکتے، کسی اور جھوٹے نبی کو لانا پڑے گا۔ اگر کہا کہ علی مرتضیٰ تم میں سے ہے، نبی کا بھائی، نبی کا وصی، نبی کا وزیر، نبی کی پناہ گاہ، نبی کا مددگار، ہر مقام پر نبی کی مدد کرنے والا، احوطہم برسول اللہ جس نے سب سے زیادہ رسول خدا کا خیال رکھا وہ ہمارے دادا تھے۔ کوئی ہے لا کے بتاؤ تاریخ میں؟ من سبط هذه الامہ اس امت کے 2 نواسے 2 شہزادے ہم میں سے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ہے کوئی تم میں جنت کے جوانوں کا سردار؟ دیکھو یہاں تو کہہ سکتے ہو سید سجاد آپ ذرا اپنی فقہی معلومات بتائیے تو ہم بھی بتائیں، لیکن یہاں پر سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر سوچو کہ جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ من سبط ومن اسد اللہ اسد رسول اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہم سے، من مہدی و هذه الامہ اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے۔ درود بھیجو محمد
تو گفتگو کیا ہو رہی تھی؟ امام سجاد کے خطبے میں. یہاں تک جب بات آئی تو اب امام سجاد نے گفتگو ایسی کی کہ مجمع مجبور ہے سننے کے لیے. یہ وہ گفتگو ہے جو آج تک نہیں سنی. جو بھی سنا اس ممبر سے جناب امیر کی شان میں گستاخی سنی. اب کوئی ڈھنگ کی بات کر رہا ہے, مجمع دم بخود ہو کے سن رہا ہے. یہ مہدی, اس امت کے رسول, یہ کون ہے؟ فرمایا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا انبئک بحسبی ونسبی. جو مجھے جانتا ہے تو وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا تو میں اسے اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں. حسب و نسب کا مطلب کیا؟ میرا ننیال کون, میرا ددیال کون, میری شادی کہاں پر ہوئی. انا ابن مکہ و منی, انا ابن زمزم و صفا. میں مکے کا بیٹا ہوں, میں زمزم کا بیٹا ہوں, میں صفا کا بیٹا ہوں. انا ابن مکہ و منی, انا ابن زمزم صفا. میں زمزم کا بیٹا ہوں. انا ابن من حمل الرکن باطراف الرداء. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو ردا میں ڈال کر اٹھایا اور لگایا. انا ابن خیر من انتعل واعتذر. انا ابن خیر من انتعل واحتفى. جتنے لوگ پا برہنہ چلتے ہیں نا ننگے پیر, میرے جد بھی پا برہنہ چلے تھے. تو جتنے لوگوں کو لے پا برہنگی کی حالت میں میرے جد سب سے بہتر. انا ابن خیر من انتعل. جتنے لوگ بھی نعلین پہنتے ہیں ان میں سب سے بہتر نعلین پہننے کا انداز میرے جد کا تھا. معمولی سی صفت ہے, اس میں بھی میرا جد سب سے بہتر. تو دیکھ لو, اپنا قبلہ درست کر لو. معمولی ترین صفات اگر ہمارے جد کی ہوں اس میں مقابلہ نہیں کر سکتے. انا ابن خیر من اعتذر وارتدى. میں ان میں سے سب سے بہتر کا بیٹا ہوں کہ جس نے لبادہ پہنا, جس نے پٹکا باندھا اور جس نے اپنے بدن پر ردا ڈالی. انا ابن خیر من طاف وسعى. انا ابن خیر من حج ولبى. حاجی بہت ہوتے ہیں, طواف کرنے والے بہت ہیں, سعی کرنے والے بہت ہیں, لبیک اللہم لبیک کہنے والے بہت ہیں. امام سجاد نے فرمایا لبیک اللہم لبیک کہنے والوں میں سب سے بہتر جس نے لبیک کہی, میں اس کا بیٹا ہوں. خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں میں جس نے سب سے بہتر طواف کیا, میں اس کا بیٹا ہوں. صفا و مروہ کی صحیح کرنے والوں میں جس نے سب سے بہتر صحیح کی, میں اس کا بیٹا ہوں. جس شخص نے حجر اسود کو اٹھا کر لگایا, میں اس کا بیٹا ہوں. لبیک کہنا سب سے بہتر میرے جد نے کہا. طواف سب سے بہتر میرے جد کا. صفا و مروہ کی صحیح میرے جد کی. عمرہ کرنا سب سے بہتر میرے جد کا. کیا مطلب؟ کس نے عمرہ کیا, کس نے حج کیا, آدم سے لے کر عیسیٰ سب نے عبادتیں انجام دی. ان سب میں اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ ہمارا مقابلہ تم سے نہیں ہے. میاں کس غلط فہمی میں آ گئے, خوش فہمی سے باہر نکلو. آدم سے عیسیٰ تک ہمارے مقابلے پر آئے, میرے جد سب سے عظیم ہے. یہ کام طواف تم لوگوں نے بھی کیا, حج تم لوگوں نے بھی کیا, نمازیں تم لوگوں نے بھی پڑھی. حج, طواف, عمرہ, سعی, صفا و مروہ, لبیک میرے جد نے بھی کہا. دیکھو بھائی, تم لوگوں کی عبادت ہے سب سے نیچے, میرے جد کی عبادت سب سے بہتر. یہ مقابلے کی جگہ ہے. ظاہری لحاظ سے تم بھی طواف کر رہے تھے میرے جد کے ساتھ, میرے جد بھی طواف کر رہے تھے. تو مقابلہ کر کے ہم نے تمہیں بتا دیا کہ خبردار وہم میں بھی مت لانا کہ میرے جد تمہارے ساتھ عبادت کرتے تھے تو تم جیسے. تو دیکھ رہے ہیں آپ امام سجاد کی اس خوبصورتی کے ساتھ اس فکر کو غلط ثابت کر رہے ہیں کہ رسول ہم جیسا, امام ہم جیسا, بہترین عبادت کرنے والوں میں تم جیسا نہیں ہے. جب یہاں تک بات آ گئی تو اب امام وہ صفات بیان کر رہے ہیں کہ جہاں پر صرف امام کے جد ہیں اور کوئی نہیں ہے. ان صفات میں وہ تمام لوگ شامل تھے کہ جو لوگ رسول خدا کے ساتھ, امیر المومنین کے ساتھ طواف جنہوں نے کیا. لیکن اب وہ صفات بتا رہے ہیں کہ جہاں پر امت کا کوئی بھی شخص شامل نہیں ہے. تو دو صفات ہیں. کچھ صفات وہ کہ جب مقایسہ, موازنہ کیا جائے, کمپیریزن کیا جائے تو رسول خدا اور امیر المومنین سب سے بہتر. کچھ صفات وہ ہیں جہاں پر صرف رسول خدا ہیں, آپ نہیں ہیں. یہ ان کی اولاد ہے جو کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک آئی ہے. پھر فرمایا عجیب جملہ, ایک درود پڑھیں محمد آل محمد کا. انا ابن من صلی بملائکۃ السماء, انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا, انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی. اب یہاں امام یہ نہیں فرما رہے کہ میں ان میں سے سب سے بہتر کا بیٹا ہوں جو معراج پر گیا. انا ابن من اسری من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى
میں اس کا بیٹا ہوں جس کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر جایا گیا. یہاں یہ نہیں فرما رہے کہ ان میں سے سب سے بہترین کا بیٹا ہوں جس کو معراج پر لے جایا گیا. کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو ایک رات معراج پر لے جایا گیا. یعنی وہ جو معمولی صفات تھیں تم اس میں مقابلہ نہیں کر سکتے. جو خصوصی صفات ہیں وہاں تو تم تو کیا آدم سے لے کر عیسیٰ کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے جد تھے، اور کسی کا مقام نہیں ہے وہاں پر. انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے پیچھے ملائکہ نے نماز پڑھی اور جس پر ملائکہ نے درود و سلام بھیجا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو جبرائیل لے کے گئے سدرۃ المنتہا تک. وہ انا ابن من حمل علی البراق براق فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو براق پر سوار کر کے آسمان کی عالم کائنات کی غیب کی بلندیوں تک لے جایا گیا. انا ابن من اوحی الجلیل الیہ ما اوحی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ پروردگار عالم جب شب معراج میں گیا نا، انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین و ادنی، میں اس کا بیٹا ہوں جو شب معراج میں اتنا نزدیک ہوا کہ ثم دنا فتدلی کہ قاب قوسین اتنا فاصلہ رہ گیا. انا ابن من اوحی الی الجلیل ما اوحی. اور دیکھو ان فضیلتوں کو سننے کے بعد اگر تمہارا ذہن کہیں پر پہنچ جائے تو یاد رکھنا اب امام سجاد نے خطبے میں وہ لفظ استعمال کیا کہ معرفت رسول خدا تک پہنچنے سے ہر ایک کو روک دیا کہ تم حقیقت رسالت تک نہیں پہنچ سکتے. فرمایا انا ابن من اوحی الجلیل الیہ ما اوحی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس پر پروردگار عالم نے وہ وحی کی جو اس نے کی. یا سید سجاد یہ کیا جملہ ہے؟ یا تو بتائیے کیا وحی کی، اور اگر بتا نہیں رہے تو گفتگو نہ فرمائیے، تو بتائیے تو صحیح کہ کیا وحی کی. یعنی دیکھو میرا جد رسول خدا اتنے بلند مقام پر تھا کہ قرآن میں اس نے ہر چیز کو لفظوں کی قید میں رکھ کر بیان کر دیا، لیکن جو شب معراج وحی کی تھی نا، تم اس لائق بھی نہیں ہو کہ اس کو پروردگار لفظوں میں بنا کر بھیجتا. لہٰذا یہ فضیلت میں بتا رہا ہوں، انا ابن من اوحی الجلیل الیہ ما اوحی. خبردار قرآن کے ذریعے رسول کی حقیقت کو مت سمجھ لینا کہ یہی صرف آخری حقیقت ہے. جب تک اس حقیقت کو رسول سے متصل نہیں کرو گے اور رسول کو ہم سے متصل نہیں کرو گے، ہم کو رسول سے متصل نہیں کرو گے، نہ امر الہی تک آ سکو گے، نہ پل صراط پر کچھ کام آئے گا، نہ برزخ کام آئے گی، نہ موازین کام آئیں گے، نہ جہنم سے بچ سکو گے، نہ جنت میں جا سکو گے. ارے حج پہ کیوں جاتے ہو؟ منا جاتے ہو نا، مکے جاتے ہو، طواف کرتے ہو، لبیک کہتے ہو. کیوں کہتے ہو؟ گناہ سے بچنے کے لیے. بیٹا میں ہوں مکے کا، منا کا بیٹا میں ہوں. اگر ہم نہ ہو نہ منا کی حقیقت، نہ زمزم کی، نہ خانہ کعبہ کی، نہ عبادتوں کی. اگر عبادت کی حقیقت ہے تو نسل مصطفیٰ کے ذریعے ہے. کہ میں نے کیوں کہا نسل مصطفیٰ کے ذریعے؟ منا اوتینا فضلنا، ہم کو فضیلت دی گئی. اور اگر آپ کو بہت دل چاہ رہا ہے قرآن کی آیت سننے کا تو اب اس خطبے کو سامنے رکھ کر اس آیت کو پڑھیے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اجر رسالت میں ایک چیز چاہتا ہوں، میرے گھر والوں سے مودت کرو. یا رسول اللہ ہر روز 1000 رکعت نمازیں پڑھتے ہیں، چھوڑیے نا آپ کے گھر والے آپ جیسے انسان ہیں، میرے گھر والوں سے مودت کرو. یہ نماز سب بیکار چلی جائے گی کہ محبت اہل بیت نہیں ہوگی. یہ قرآن کی آیت ہے سرکار، یہ قرآن کیا. مولانا بے عملی کی طرف دیکھا، مولانا نماز کو میں نماز پڑھانا چاہ رہا ہوں، وہ نماز جس کی بنیاد محبت اہل بیت ہو. یہ جو امام فرما رہے ہیں وہ تینا ستن وفضلنا بسبع، میں اس کا بیٹا ہوں. اب جب یہاں تک بات آئی اور لوگ متوجہ ہو گئے، اب لوگ سمجھ گئے کہ اس نوجوان کے پاس 22-23 برس کے اس نحیف و علیل ظلم سہے ہوئے اس نوجوان کے ذریعے جو فاقوں میں مبتلا ہے، اس کے پاس فصاحت و بلاغت بھی ہے، اس کے پاس علم بھی ہے. اب امام نے اپنی گفتگو تبدیل کیا، کہا عجیب جملہ فرمایا کہ انا ابن یحسب الدین، انا ابن انا امام رسول اللہ برمحین وقاتل بالسیفین وبایع البایعتین وہاجر الہجرتین ولم یشرک باللہ طرفۃ عین. میں اس کا بیٹا ہوں
کہ جس نے لمحے بھر کے لیے بھی کبھی شرک نہیں کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو 2 نیزے لے کر رسول خدا کا دفاع کرتا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو 2 تلواریں ہاتھ میں لے کر رسول خدا کا دفاع کرتا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 دفعہ بیعتیں کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 دفعہ ہجرتیں کی، انا ابن امام المتقین و یعصب الدین، انا ابن قاتل الماکسین والناقصین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے قاسطین، مارقین اور ناقصین کی ناک کو رگڑا، انا ابن من زرما خراتیم الخط حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے مشرکوں کی ناک اپنی تلوار سے رگڑ دی یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کا پرچم بنا۔ کہاں ہیں آپ؟ کدھر ہیں؟ کیا ہے کربلا؟ امام سجاد بتانے کربلا نام ہے، اہل بیت تک آؤ، اختلافات کے باوجود۔ اب آپ نے توجہ کی، نماز آپ کو جیسے پڑھنی ہے پڑھیں اپنی فقہ کے مطابق، حج جیسے کرنا ہے کیجئے، ہماری بحث ہے نماز کی صحت اور سکم پر ہے ہی نہیں، نماز کا طریقہ کون سا صحیح ہے غلط ہے، ہماری یہ بحث ہے ہی نہیں۔ ہماری بحث یہ ہے کہ یہ جو ایک دل دیا ہے نا پروردگار عالم نے قرآن میں، ما جعل اللہ، پروردگار فرما رہا ہے ہم نے کسی انسان کے دل میں سینے 2 دل نہیں رکھے، ایک دل ہے۔ رسول کی محبت رکھنی ہے، رسول دشمن کی، فرق کیا ہو؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آپ کا جو تعارف نامہ ہونا چاہیے قبر و قیامت و برزخ میں کہ وہ آ رہا ہے میدان قیامت میں جو رسول کا مقروض ہے، یا یہ ہونا چاہیے کہ وہ آ رہا ہے میدان قیامت میں جس نے رسول کا حق دے دیا۔ تو اب آپ سمجھے تقریر کے شروع کا حصہ، کربلا نام ہے، آپ کو تمام اختلافات کے باوجود اتحاد امت کا نام نہیں ہے، توحید امت کا ہے۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، ایک امت بناؤ۔ یہ ایک امت ہوگی کیسے؟ رسول تک جاؤ تب ایک امت ہوگی۔ تو رسول تک جائیں کیسے؟ بھائی رسول کہہ رہے ہیں مجھ تک آؤ گے میں بھیجوں گا اپنی آل تک کہ دیکھو دل مودت اہل بیت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ مرحلہ توحید امت کا، یہ مرحلہ امت ایک جگہ جڑ جائے۔ اور اگر آپ نے یہ جملہ سن لیا، بس تقریر کا یہ آخری جملہ فضائل کے لحاظ سے مصائب میں آتا ہوں کہ جب امام سجاد نے کوفے میں خطبہ دیا، فرمایا بِأَيِّ عَيْنٍ تَنظُرُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، تم رسول خدا کا سامنا کن آنکھوں کے ذریعے کرو گے، کس طرح سے تمہاری ہمت ہوگی رسول کی صورت مبارک کی طرف دیکھو قیامت میں، جب رسول تم سے یہ کہیں گے اِذْ يَقُولُ لَكُمْ انتہکتم حرمتی وقتلتم عترتی فلستم من امتی، تم نے میری حرمت کو پامال کیا کربلا میں، تم نے میری اولاد کو قتل کیا، فلستم من امتی، اب تم میری امت سے نہیں ہو۔ تو یاد رکھیے گا نماز جیسے پڑھنی ہے پڑھیے، روزہ جس وقت کھولنا ہے کیجیے، حج جیسے جانا ہے جائیے، بنیاد یہ ہے رسول خدا کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ محبت ہے کہ نہیں ہے، اور رسول کے بچوں کے دشمن کا دل میں بغض اور نفرت ہے کہ نہیں ہے۔ اب رسول خدا امام سجاد امت کی تشکیل کا، توحید امت کا ایک نسخہ بتا رہے ہیں کہ لستم من امتی، نماز کا نہیں پوچھیں گے رسول خدا، قرآن کا نہیں پوچھا، جس نے قتل کیا رسول کی آل کو رسول فرمائیں گے لستم من امتی، تم میری امت سے نہیں ہو۔ تو نمازوں سے پہلے فکر کیجئے کہ آپ کے دل میں مودت اہل بیت ہے کہ نہیں، رسول کے بچوں سے نفرت کرنے والوں کی نفرت ہے کہ نہیں، اس بنیاد پر عبادتوں کی عمارت کو قائم کیجئے۔ کربلا نام ہے توحید امت کا، کربلا نام ہے امت کو ایک بنانے کا۔ کیسے امت ایک بنے گی؟ امت ایک اس وقت بنے گی جب رسول کا قرضہ گردن پر نہ ہو۔ قیامت کے میدان میں جب آپ اتریں تو رسول یہ کہیں ہاں بھائی اس نے ہمارے قرضے کو ادا کر دیا، کیونکہ مودت کی اہل بیت سے، میرے دشمنوں سے نفرت رکھی اور میرے گھر والوں سے جو میرے گھر والوں کے سامنے آیا اس بندہ خدا نے، اس مسلمان نے، اس مومن نے اس سے نفرت رکھی۔ صاحب اتنی سی بات ہے پوری کربلا کی داستان کہ اہل بیت کی عظمت کو، اہل بیت کی مودت کو، تبھی امام خطبے میں کیا فرمایا۔ اور اس کے بعد امیر مومنین کی فضیلتیں ہیں ساری، جس نے 2 ہجرتیں کی، 2 نیزوں کے ساتھ وار کیا، 2 تلواروں کے ساتھ تلوار چلائی، اور پھر لوگ سمجھ نہیں رہے، بہت سے لوگ پریشان ہیں یہ ہے کون جو 2 تلواروں کے ساتھ لڑتا تھا، 2 نیزوں کے ساتھ لڑتا تھا، جس نے دونوں ہجرتیں کی، یہ ہے کون شخص؟ جب تعارف کروا دیا فرمایا انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ مولا حسین کا نام نہیں لیا، انا ابن علی المرتضیٰ، کیونکہ علاج وہاں کیا جاتا ہے جہاں درد ہو۔ انا ابن علی المرتضیٰ، فرمایا انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن فاطمۃ الزہر، یہ 2 بیویوں کا نام لیا، رسول خدا کا نام لیا، علی مرتضیٰ کا نام لیا۔ بس جیسے ہی جناب سیدہ اور خدیجہ کا نام آیا تو پوری مسجد میں چیخ کر لوگ رونے لگے۔ اور ایک دفعہ مؤذن کو حکم دیا گیا اذان دو، مؤذن نے اذان دی،
اور ایک دفعہ اذان میں آیا رسول خدا کا نام، امام سجاد نے رکوایا، یزید سے پوچھا، کہا کہ یہ بتائے جو محمد جس کا نام لے رہا ہے تیرے جد ہیں یا میرے؟ یہ تیرے جد ہیں یا میرے؟ اگر تو کہے گا تیرے جد ہیں تو کذبت و کفرت، تو نے جھوٹ بولا، تو کافر ہو گیا. اور اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ محمد ہمارے جد ہیں تو یہ بتا کہ رسول خدا اگر یہ پوچھے کہ تم نے میری اطرت کو، میرے گھر والوں کو قتل کیا تو کیا جواب دے گا؟ عزیزان گرامی، اس طرح سے یہ قافلہ پورا آگے بڑھا اور اس طرح سے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کے تمام مقامات پر بڑے صبر کے ساتھ مقابلہ کیا، تمام کے تمام حالات کا، تمام کٹھن مراحل کا. معمولی چیز نہیں ہے یہ، اور یہ امتحان ہے بہت بڑا کہ بابا کا سر نوک نظر پہ کبھی تلاوت قرآن کرے، علی اکبر جیسے بھائی کا سر نوک نیزہ پر دکھے، ابو الفضل عباس جیسے چچا کا سر نوک نیزہ پر دکھے. بڑا کٹھن بنا تھا یہ امام سجاد کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود صبر کیا اور مسلسل ہر مقام پر خطبہ دیتے ہوئے امام سجاد آگے بڑھے. اور ایک دفعہ وہ مرحلہ آیا، بس 2 جملے مصائب کے کہوں گا، بہت وقت لیا آپ کا، کہ ایک دفعہ جب جناب زینب کا داخلہ ہوا دربار یزید میں، میں اس سے نبی کریم کو دیکھا کسی نے مدینے میں کہ آپ امام حسین کے دندان مبارک کا بوسہ لے رہے ہیں. اچھا، کبھی ہونٹوں کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی گلے کا بوسہ لیا، کبھی پیشانی کا بوسہ لیا. میں جملہ کہوں جس کے ذریعے آپ بات سمجھ جائیں گے. تاریخ میں ملتا ہے 2 ہستیوں کے بازوؤں کے بوسے لیے امیر المومنین نے. ابو الفضل عباس کے دونوں ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، وَيُكْثِرَ مِنَ الْقُبْلَةِ، اتنا چوما، ایک دفعہ بی بی ام المؤمنین نے دیکھا، 2 دفعہ دیکھا، 3 دفعہ. اب ذرا جائز سوال پیدا ہوئی کہ والی یہ اتنا زیادہ چوم رہے ہیں آپ؟ بڑی خوش بھی ہوئی کہ امیر المومنین عباس کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں. بیٹا ہے، ماں کو بھی محبت ہے، لیکن والی مولا یا امیر المومنین چومنے کا سبب اپنے الفاظ میں بیان کرو، مولا کے الفاظ کو، کہ ام المؤمنین ہوگا یہ کہ میرے بیٹے کی نصرت میں تمہارے بیٹے کے دونوں بازو قلم ہو جائیں گے، ہاتھ قلم ہو جائیں گے. بی بی ام المؤمنین نے گریہ کیا. دوسرا واقعہ ملتا ہے جناب زینب کے شانوں کا بوسہ دیا. یہ دونوں باتیں ہم کو سمجھ میں آ گئی جب ابو الفضل عباس کے دست مبارک قلم ہوئے اور شہزادی رسم بستہ درباروں میں گئے. لیکن رسول خدا نے جو پیشانی کا بوسہ لیا نا، گلے کا، لبوں کا اور دانتوں کا، یہ سمجھ میں نہیں آیا. کب سمجھ میں آیا؟ جب ملعون نے عصر عاشور پیشانی مبارک پر پتھر مارا. پیشانی کا فلسفہ تب سمجھ میں آیا. جب رگے گردن کٹی، گردن پر بوسہ لینے کا تب سمجھ میں آیا. جب ہونٹ سوکھے رہے، ہونٹوں پر بوسہ لینا تب سمجھ میں آیا. عزیزو، عصر عاشور گزری، قافلہ کربلا سے کوفے سے شام گیا. اہل بیت کے چاہنے والوں کے ذہن میں دندان مبارک کا بوسہ لینے کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ فلسفہ کب سمجھ میں آیا؟ جب ملعون کے قدموں پر سید الشہداء کا سر اور یہ ملعون خبیث چھڑی سے دندان مبارک کے جسارت کر رہا تھا. ایک دفعہ صحابی نے کہا، ابو برزہ اسلمی نے، اے یزید یہ کیا کر رہا ہے؟ ارے مدینہ تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رسول اللہ ان دانتوں کا بوسہ لیتے تھے. یہ رسول اللہ کی بوسہ گاہ ہے، چھڑی سے